शाज़मा अब शहाब साहब के सामने मुजरिम बनी खड़ी थी। शहाब साहब ने शाज़मा से पूछा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ मिस शाज़मा? आपने मेरे गार्ड पर हमला किया? मनान जो सोफे पर लेटा हुआ था उठ के बैठते हुए बोला, सिर्फ इसने हमला नहीं किया, क्या मारा था इसने, जबरदस्त दिल जीत लिया। मनान का शाज़मा को दाद देना शहाब साहब के तन बदन में आग लगा गया। शहाब साहब सख्त लहजे में बोले, ये क्या हरकत थी मिस शाज़मा? मैंने आपको इस उल्लू की बेबी सिटर इसलिए नहीं बनाया था, आपने बहुत मायूस किया है मुझे। तभी मनान बोला, बूढ़े बाबा इतना ही नहीं, ये मुझे 10 फीट की बुलंदी से कूदने के लिए भी कह रही थी। वो तो मैं नहीं कूदा, चाहे तो अपने गार्ड्स को बुलाकर पूछ सकते हैं। अब्दुल मनान ने शहाब साहब को तपते हुए अंदाज में देखकर मौके पर चौका लगाया था। शाज़मा तो आंखें फाड़कर इसे देखती की देखती रह गई। फिर गुस्से से बोली, अल्लाह अल्लाह मनान, कुछ तो खुदा का खौफ करो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था, क्योंकि मैंने देखा था तुम इस फिल्म के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। एहसान फरामोश कहीं के। मनान बोला, देखा बूढ़े बाबा, इसने अभी आपके सामने मानी अपनी गलती। मनान ने फौरन शाज़मा के अल्फाज पकड़ लिए थे। शाज़मा तो जैसे अपना सर पकड़कर रह गई। मनान शाज़मा की हालत देखकर जेर लब मुस्कुरा दिया। शाज़मा बोली, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था। मनान बोला, तो किसने कहा था करने के लिए? अपनी गलती का सहरा मेरे सर पर डालने की कोशिश ना करो। शाज़मा गुस्से से बोली, तुम कमीने, एहसान फरामोश कहीं के, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ हमदर्दी की जाए। जिस पर अब्दुल मनान अपनी शर्ट के कॉलर खड़े करते हुए बोला, बस जी, कभी गरूर नहीं किया अपनी सिफात पर। शहाब साहब इन दोनों की बहस सुनकर मजीद गुस्से में आ गए। शहाब साहब गुस्से में शाज़मा से बोले, मिस शाज़मा, जिस पर शाज़मा बोली, रुके बूढ़े बाबा, आज तो इसका दिमाग, अभी वो बोल ही रही थी कि इसके अल्फाज मुंह में रह गए। इसने अपनी जुबान दांतों तले दबाकर आंखें जोर से मीच ली और खुद से हम कलाम हुई कि मैंने ये क्या किया। मनान का कहका कमरे में बुलंद हुआ, जबकि शहाब साहब को तो अपने कानों में आई आवाज पर यकीन ही ना हुआ। फिर अब्दुल मनान की कहके पर इन्हें यकीन हो गया कि शाज़मा ने इन्हें बूढ़े बाबा बोला है। शहाब साहब गुस्से से बोले, मिस शाज़मा, इस उल्लू के पट्टे की संगत के आप पर गहरे असर नजर आने लगे हैं, सो प्लीज कल से यहाँ आने का तरद्दुद ना कीजिएगा, अपना हिसाब करें और जाएं। शहाब साहब ये कहते वहाँ से निकल गए, जबकि अब्दुल मनान फातिहाना नजरें इस पर डालते हुए खड़ा हुआ। मनान बोला, बाय बाय बच्ची, 3 पर 4। शाज़मा बोली, तुम इंतहाई कमीने हो, मैंने तुम जैसा कमीना इंसान आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मनान बोला, और कभी देखोगी भी नहीं। मनान मुस्कुराता हुआ शाज़मा के पास आकर खड़ा हो गया। शाज़मा का दिल चाहा कि इसका खून कर दे। शाज़मा बोली, जहर लग रहे हो। मनान बोला, तो तुम कौन सा मुझे शहद लग रही हो। शाज़मा बोली, मैं तुम्हें देख लूंगी मानू के बच्चे। मनान बोला, कब आएगा वो दिन, हम तो पलके बिछाए बैठे हैं इस दिन की आस में। इसने आंख दबाकर शाज़मा की तरफ देखा, जिस पर शाज़मा खूब तपी थी। शाज़मा बोली, तो ये सब तुम्हारा प्लान था, इसीलिए तुम नहीं कूदे ताकि मुझे आराम से जॉब से निकलवा सको। मनान ने हल्के से शाज़मा के कान में सरगोशी की, हर बार एक ही तरीका बच्ची, में फंसने वाला नहीं। और स्मार्ट मुस्कुराहट लबों पर सजाए इसके हाथ में पकड़ा हुआ सेल फोन देखने लगा, जिस पर शाज़मा ने बड़ी होशियारी से रिकॉर्डिंग लगा दी थी। मनान चैलेंज करता हुआ इसे बोला, इस बार 4 पर 4 करके दिखाओ तो मैं मानूं। मनान अभी कुछ और इसे बोलने वाला था कि खुद ही खामोश हो गया। मनान की आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जिसे शाज़मा ने अपने गुस्से में महसूस नहीं किया। शाज़मा खुद से हम कलाम हुई, तभी इसने जंप नहीं की, ये कमीना तो ओवर स्मार्ट निकला। शाज़मा, तुझे क्या जरूरत थी इस जैसे इमोशनलेस इंसान के साथ हमदर्दी करने की? अब क्या होगा? शहाब साहब के सामने जब इसके गार्ड ने सारा वाकया बयान किया तो इनकी आंखों में जुगनू जगमगाने लगे। दूसरी तरफ शाज़मा रिसेप्शन पर बैठी दुआएं कर रही थी, अल्लाह मेरी जॉब बचा ले। तभी एक खूबसूरत सी लड़की ने शाज़मा से कहा, क्या आप अंदर जा सकती हैं? जिस पर शाज़मा नर्वस होकर अंदर आ गई और बोली, सॉरी सर, मैं शर्मिंदा हूँ। जिस पर शहाब साहब बोले, इट्स ओके, आप बैठ जाएं।
وہ بیٹھ گئی۔ شہاب صاحب نے پوچھا کیا آپ کی فرح کے متعلق کبھی عبد المنان سے بات ہوئی ہے؟ شازمہ بولی نہیں۔ شہاب صاحب چیئر سے ٹیک لگا کر بولے میں آپ کو اپنی جاب بچانے کا ایک موقع دیتا ہوں، جس پر شازمہ بولی واقعی سر؟ وہ بولے ہاں، لیکن آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ شازمہ نے اشتیاق سے شہاب صاحب سے پوچھا کام کیا ہے سر؟ شہاب صاحب بولے ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں عبد المنان کو شرکت کرنا ضروری ہے، اگر آپ اسے منا کر لے آتی ہیں میٹنگ میں تو آپ اپنی بیبی سٹر کی جاب جاری کر سکتی ہیں، ورنہ اپنا حساب کاؤنٹر سے کلیئر کر لیجئے گا، اوکے؟ شازمہ پریشان سی ہو کر بولی پر سر یہ کیسے؟ مطلب آپ اچھی طرح سے واقف ہیں اس سے، وہ کبھی میرے کہنے پر نہیں آئے گا۔ شہاب صاحب بولے چھوٹا سا تو کام ہے، مجھے یقین ہے آپ کر لیں گی۔ شازمہ بولی سر یہ ناممکن ہے، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ شہاب صاحب پر اعتماد لہجے میں بولے وہ آئے گا۔ شہاب صاحب کے آفس سے نکلی شازمہ خود سے بڑبڑائی عجیب، جاب پر نہیں رکھنا تھا تو صاف صاف بول دیتے، فالتو میں اس ننھے سے دل کی امید جگانے کی کیا ضرورت تھی؟ عبد المنان کو آفس لانا کوئی کھیل ہے کیا؟ خود اتنے پاورفل بزنس مین ہو کر بھی اپنے پوتے پر لگام نہیں ڈال پاتے اور مجھ بیچاری ننھی سی جان پر۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی آگے جا رہی تھی کہ اچانک اس کا سر کسی شخص سے ٹکرا گیا۔ دونوں ایک ساتھ آہ بولتے ہوئے اپنا سر پکڑ کر سہلانے لگے۔ شازمہ نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ شازمہ نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے بولی سوری۔ اس کا بھولا سا چہرہ دیکھ کر وہ خوبصورت نوجوان جیسے اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ معصومیت ایک ہی پل میں اس کے دل میں اتر گئی۔ وہ لڑکا بولا اٹس اوکے۔ پھر بولا آپ یہاں جاب کرتی ہیں؟ شازمہ بولی بدقسمتی سے ہاں۔ وہ لڑکا الجھ کر بولا بدقسمتی سے؟ شازمہ بولی ہاں، اس آفس کے مالک نہایت ہی کھڑوس ہیں اور ان کا بگڑا ہوا نواب، میں کیا بتاؤں آپ کو؟ شازمہ کا سر پکڑ کر یہ کہنا اس لڑکی کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ لے آیا۔ شازمہ روتا سا چہرہ بنا کر بولی اگر آپ یہاں جاب کے سلسلے میں آئے ہیں تو میری صلاح مانیں، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ جائیں۔ سچ بتاؤں کہ پورا خاندان ہی مجھے پاگل لگتا ہے، خود تو اپنا بگڑا ہوا پوتا سنبھال نہیں پاتے اور مجھ بیچاری ننھی سی جان سے کہتے ہیں کہ تم اسے کل میٹنگ میں لے آؤ۔ مطلب کچھ بھی یار، جاب پر نہیں رکھنا تو بندہ صاف صاف بول دیتا ہے۔ وہ لڑکا اس کی معصومیت پر سو جان سے فدا ہو رہا تھا۔ پھر بولا اوہ پوری فیملی پاگل ہے۔ شازمہ بولی بالکل، تبھی کہہ رہی ہوں سوچ لو۔ وہ لڑکا بولا جی بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا مس، اور پھر اس سے اس کا نام پوچھنے لگا۔ شازمہ نے جواب دیا میرا نام شازمہ ہے۔ شکریہ مس شازمہ۔ اس کے شکریہ ادا کرنے پر شازمہ بھی مسکراتے ہوئے اسے الوداع کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ پوری فیملی پاگل ہے، یہ کہتے ہوئے وہ لڑکا ایک بار پھر مسکرایا۔ شازمہ نے ہلکی سی دروازے پر دستک دیتے ہوئے منان سے پوچھا منان میں اندر آ جاؤں؟ منان کی طرف سے اجازت ملنے پر وہ اندر گئی اور اس سے پوچھا میں بیٹھ جاؤں؟ منان نے اپنے آس پاس پھیلے ہوئے کاغذات سمیٹے اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا بیٹھو مانی۔ شازمہ نے اتنے پیار سے کہا کہ منان نے اپنا دل تھاما۔ شازمہ نے کہا میری ایک بات مانو گے؟ شازمہ کے اس پیار بھرے انداز پر منان نے اپنے دل میں سوچا اف کیا چیز ہے یہ، اگر اس نے ایک بار اور اتنے پیار سے کہا تو جذبات پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ منان نے شازمہ سے کہا بچی اتنا پیار مت دکھاؤ، مجھ سے ہضم نہیں ہوگا۔ منان کے کہنے پر شازمہ نے اپنی ٹون ٹھیک کر لی اور بولی اچھا ٹھیک ہے پر، وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ منان بولا پر کیا؟ شازمہ افسردہ لہجے میں بولی بوڑھے بابا نے ٹاسک دیا ہے، اگر میں نے پورا نہیں کیا تو میری جاب ختم۔ منان نے تجسس سے پوچھا کیا ہے وہ ٹاسک؟ شازمہ بولی وہ جو کبھی نہیں ہو سکتا۔ منان بولا پھر بھی؟ شازمہ نے ہمت جمع کر کے کہا کل ایک میٹنگ ہے اور تم نے اس میٹنگ کو جوائن کرنا ہے۔ منان بولا اسی لیے تم یہ چیپ حرکتیں کر رہی تھی؟ شازمہ بولی چیپ؟ میں تو بس اپنی جاب بچانے کے لیے ایک کوشش کر رہی تھی تمہیں مکھن لگا کر۔ وہ روتا سا چہرہ بنا کر بہت کیوٹ لگ رہی تھی جبکہ منان ٹکٹکی باندھے بس اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ منان بولا اچھا تو یہ بات ہے، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا مس شازمہ، اور بچی اب آپ جا سکتی ہیں۔ شازمہ ایموشنل ہو کر بولی تمہیں میرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ منان نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا کیوں، پڑھنا چاہیے۔
منان نے اس کی آخری امید بھی پیروں تلے رون دی تھی۔ شازمہ بولی نہیں، بالکل نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کی ستم گری پر اس کا دل کیا کہ ماتم کرے، لیکن کیا فائدہ، سامنے والا شاید پتھر دل رکھتا تھا۔ اس کا طنزیہ جواب سن کر عبدالمنان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ شازمہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے جاتے ہوئے بولنے لگی میں چلتی ہوں۔ تبھی منان محبت سے بھرپور لہجے میں بولا سنو۔ وہ پلٹے بہر پوچھنے لگی کیا ہے؟ منان بولا تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ اس کی بات پر حیران ہوتی پلٹ کر عبدالمنان سے پوچھنے لگی کیوں؟ منان بولا کیونکہ میں۔ شازمہ بولی میں کیا؟ آگے بھی بولو۔ تبھی منان بولا میں سوچ رہا ہوں کہ تم نے میری خاطر اس گارڈ کو مار کر بوڑھے بابا سے پنگا لیا تو تھوڑی سی مدد مجھے بھی کر دینی چاہیے۔ منان کا یہ کہنا تھا کہ شازمہ خوشی سے اچھلنے لگی۔ شازمہ خوشی سے بولی تم سچ کہہ رہے ہو؟ منان بولا ہاں، تم سے جھوٹ بول کر مجھے کیا ملے گا؟ تبھی شازمہ چہک کر بولی شکریہ مانی، تم اتنے بھی کمینے اور خود غرض نہیں ہو جتنا میں نے سوچا تھا۔ اس کے یہ کہنے پر منان نے اسے گھور کر دیکھا، جس پر وہ معذرت طلب کرتی وہاں کمرے سے چلی گئی۔ تبھی منان اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے ہم کلام ہوا ویلکم، مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے سینے میں بھی ایک دل ہے۔ پھر بولا غلطی ہو گئی یار، بچی کو تنگ کرنے کے چکر میں بوڑھے بابا کو انڈر ایسٹیمیٹ کر بیٹھا، انہوں نے تو میری دکھتی رگ پکڑ لی۔ عبدالمنان یہ کیا کر دیا تو نے؟ وہ اپنے سر پر فائل مارتے ہوئے خود کو ملامت کرنے لگا۔ وہ کافی دیر سے چینل بدل رہا تھا کہ تبھی کسی نے اچانک دروازے پر دستک دی۔ وہ سوچتا ہوا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے، دروازے کی طرف بڑھا۔ سامنے 16 برس کی ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جس نے لال رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ اس نے بولا آپ مجھے اندر نہیں بلائیں گے؟ تو وقاص سامنے سے ہٹ گیا۔ وقاص نے اس سے پوچھا آپ کون؟ تو وہ مسکراتے ہوئے جواب دینے لگی میرا نام زرمین ہے۔ وقاص بولا اچھا، نام تو آپ کا بہت پیارا ہے۔ وہ لڑکی خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی شکریہ، آپ عبدالمنان ہیں نا، فلم کے ڈائریکٹر؟ اصل میں مجھے فلم میں کام کرنے کا بہت شوق ہے، آپ مجھے کوئی بھی چھوٹا موٹا رول دے دیں۔ وقاص نے دل میں سوچا اچھا تو یہ لڑکی فلم میں کام کرنے کے لیے آئی ہے، لگتا ہے آج کی رات بہت حسین ہونے والی ہے۔ وہ اس لڑکی کے قریب ہو گیا زرمین تم بہت خوبصورت ہو، پر یار ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ وقاص نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا، تبھی اچانک لائٹ چلی گئی اور ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ وقاص بولا یہ اچانک لائٹ کو کیا ہو گیا؟ ایک منٹ میں فلیش لائٹ آن کرتا ہوں۔ اس نے لڑکی کے چہرے کے سامنے روشنی کی، لیکن پھر وقاص کی ایک زوردار چیخ پورے کمرے میں گونجی۔ وہ چلاتے ہوئے بولا تمہاری آنکھیں؟ کیونکہ اس لڑکی کی دونوں آنکھیں ایک دم سفید رنگ میں بدل چکی تھیں۔ اس نے وقاص کا کالر ایک ہاتھ سے پکڑ کر اسے ہوا میں بلند کر دیا اور اگلے ہی لمحے ایک بے جان گڈے کی طرح زمین پر پٹخ دیا۔ کیا منان اپنے دل میں چھپے حسین جذبات سے واقف ہونے لگا ہے؟ کیا یہ جننی وقاص کو جان سے مار دے گی؟ فرح منان کا کیا لگتا ہے؟ اگلی قسط میں جانیں۔